بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا سبق نمبر آج ہے 22، الباب السادس فی القصر۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ قصر کا بیان کر رہے ہیں۔ قصر کا کیا مطلب ہے آپ کے سامنے اس کی مکمل تشریح ہو جائے گی۔ کہہ رہے ہیں القصر تخصیص شیء بشیء بطریق مخصوص۔ قصر کا مطلب یہ ہے کہ ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ خاص طریقے کے ساتھ خاص کرنا۔ ایک شے ہے اس کو آپ نے خاص کر دیا دوسری کے ساتھ خاص طریقے کے ساتھ۔ پھر یہ قصر اولاً دو قسم پر ہے، وَيَنْقَسِمُ إِلَى حَقِيقِيٍّ وَإِضَافِيٍّ، ایک حقیقی ہے اور ایک اضافی ہے۔ حقیقی کا کیا مطلب ہے کہ واقع کے اعتبار سے خارج دنیا میں ایک شے دوسرے کے ساتھ خاص ہو، حقیقی دنیا میں یعنی یقیناً سچ میں ایسا ہو، کسی کی طرف اضافت و نسبت نہ ہو۔ اضافی کا مطلب ہے کہ اس میں اختصاص کسی معین شے کے اعتبار سے ہو۔ فالحقیقی، حقیقی وہ ہے ما کان الاختصاص فیہ بحسب الواقع والحقیقہ لا بحسب الاضافہ لشیء آخر۔ حقیقت کے اعتبار سے اس میں کیا ہو، تخصیص ہو، کسی اور شے کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے نہ ہو۔ جیسے آپ کہتے ہیں لا کاتب فی المدینۃ الا علی، اس علاقے میں صرف علی کاتب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یقینی معنی کے اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں کوئی اور کاتب نہیں، یعنی اذا لم یکن غیرہ فیہا من الکتاب، جب دوسرا کوئی کاتب نہ ہو۔ والاضافی ما کان الاختصاص فیہ بحسب الاضافۃ لشیء معین، کہ اس میں اضافت کسی معین شے کی طرف کرنے کی وجہ سے ہو۔ جیسے ما علی الا قائم، علی صرف کھڑا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ بیٹھا نہیں ہے، بیٹھنے کے اعتبار سے ہم کہہ رہے کہ وہ بیٹھا نہیں بس کھڑا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ بس وہ کیا ہے سو بھی نہیں سکتا، اور کیا ہے آدمی بھی نہیں ہے بلکہ خاتون ہے، کیا نہیں ہے غریب بھی ہے فقیر ہے، کیا یہ صفات بھی منفی ہیں؟ نہیں، صرف قعود منفی ہیں۔ ای ان لہ صفت القیام، صرف بس کھڑا ہے، آگے یہ نہیں کہ وہ کیا نہیں ہے دوسرے صفات بھی اس سے منفی ہیں۔ پھر ثانیاً جو ہے نا، فرسٹلی اس کی تقسیم ہوگی حقیقی اور اضافی کی طرف، نا سیکنڈلی ثانیاً اس کی تقسیم ہوتی ہیں چار اور قسموں کی طرف۔ کل منہما ینقسم، پھر کسر حقیقی ہو یا اضافی ہو، دو دو قسم اس کی بنتی ہے، ٹوٹل چار۔ قصر صفت علی موصوف، کہ صفت کو کیا کر دے، منحصر کر دے موصوف پر۔ جیسے لا فارس الا علی، شہ سوار تو صرف علی ہیں، مانا کوئی اور نہیں ہے ویسے کامل شہ سوار تکڑا یہی ہیں۔ وقصر موصوف علی صفہ، یا موصوف کو صفت پر منحصر و مقصور کرنا، جیسے وما محمد الا رسول، محمد الرسول اللہ، اللہ کے پیغمبر ہے۔ کیا معنی؟ یعنی یہ مطلب ہے کہ اس پر موت آ سکتی ہے، پیغمبر ہونے سے یہ توڑی لازم آتا ہے کہ اس کو موت نہیں آئے گی، فیجوز علیہ الموت۔ والقصر الاضافی ينقسم باعتبار حال المخاطب الى ثلاثة اقسام، پھر جو قصر اضافی ہے نا، مخاطب کی حالت کے اعتبار سے تین قسم پر ہے: قصر افراد، قصر قلب، قصر تعیین۔ قصر افراد کا کیا مطلب ہے؟ اذا اعتقد المخاطب الشرکت، مخاطب نے کسی چیز کے متعلق شرکت کا خیال کیا تھا نا، ہم نے قصر کر لیا کہ مطلب یہ ہے کہ وہ شریک نہیں ہے، بالکل مفردن ہے، اس بات میں اکیلے ہیں۔ قصر قلب کا کیا مطلب ہے؟ اس نے یہ سوچا تھا کہ وہ پاگل ہے، ہم نے بتایا کہ پاگل نہیں ہے، تیز ہے صرف، تو کیا کر دیا قصر قلب کی معنی جو وہ سوچ رہا تھا یا ہم جو کہہ رہے تھے اس کے خلاف اس نے کیا کر لیا، خیال کر لیا، ہم نے اس کو کاٹ دیا کہ نہیں یہ نہیں سمجھنا چاہے بلکہ دوسرا والا معنی ہم لے رہے۔ قصر تین کا کیا معنی؟ اذا اعتقد واحدا غیر معین،
کہ غیر معین کا خیال تھا، ہم نے کیا کر دیا؟ معین کر دیا۔ وللقصر طرق، قصر کی طریقے ہیں، مختلف طریقوں سے ہم قصر کرتے ہیں۔ منہا النفی والاستثناء، نفی استثناء کے ذریعے سے۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو صرف کیا ہے؟ معزز فرشتہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے متعلق جو کہا نا، ان ھذا الا ملک کریم، ومنہا انما، انما کے ذریعے سے انما الفاہم علی، سمجھدار تو علی ہی ہے، اور کہاں ہے؟ سمجھدار نہیں ملتے۔ ومنہا العتب بلا، غلی صرف فاضل لگا نا، انما الفاہم علی، انما الفاضل علی، علی فاضل ہے، اور کیا فاضل ہے؟ انما اس جو مقصد پر رہے مانا جزء این نست لگا خاص مانا، بلکہ صرف یہی ہے۔ ومن العتب بلا، لا کی ذریعہ کرنا بلکہ ذریعہ لیکن کے جس انا ناصر لا نازم، میں نصر کہنے والا ہوں، نظم نہیں کہتا میں۔ ما انا حاسب بل کاتب بلے، میں حساب کرنے والا نہیں، صرف لکھنے والا ہوں، حساب کتاب نہیں جانتا۔ ومن التقدیم ما حق و تاخیر، یہ کبھی کرنے ایک شے کو کیا کرنا؟ پیچھے لانا ہوتا ہے، اس کو آپ آگے کر دی، سے بھی تخصیص آ جاتی ہے۔ راشن کے لیے سادے میں بہت سارے لوگ کھڑے تھے، ایک شخص پیچھے آیا، بہت پیچھے دیر سے آیا، اس کو پیچھے کھڑا کیا تھا نا، کسی نے اس کو آگے کر دیا، ظاہر سب کی نظر میں خاص ہو جائے گا نا، کیا رے تو 100 نمبر پر آیا تھا، 10 نمبر پہ کھڑا ہو گیا، اس کا حق کیا تھا؟ تاخیر تھا نا، اس کو تقدیم کر دیا۔ جیسے ایاک نعبد، اگر کہتے نعبد ایاک، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، نہیں، ایاک نعبد خالص آپ کی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد آپ کی عبادت کرتے، کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے، جب یہ کہ خالص آپ کی عبادت کرتے مانا کسی اور کی نہیں کرتے۔ اب یہاں پر کچھ نقشہ سے بھی بنا رکھا ہے مصنف نے۔ قصر، قصر دو قسم پر ہے، قصر حقیقی، قصر اضافی۔ پھر یہ جو حقیقی اضافی دو قسم پر ہے نا، قصر صفت اللہ موصوف، قصر موصوف اللہ صفت۔ لا معبود بحق الا اللہ، یا پر معبودیت ایک صفت ہے نا، اللہ پر منحصر کر دیا۔ انما زید انسان، قصر موصوف والا صفت کی زید انسان ہے، گدھا نہیں ہے۔ تو یہ مطلب نہیں کہ زید بس انسان ہے، کہ یہ مطلب ہے کہ کاتب بھی نہیں ہے، نہیں، حیوان کو دور کر رہے۔ قصر صفت اللہ موصوف، ما امین الا یوسف، یوسف ہی تو امین ہے، انما یوسف امین، یوسف کیا ہے؟ امانت دار ہے، خاص کر دیا نا۔ پھر آگے یہ قصر اضافی جو ہے با اعتبار حالات مخاطبین قسم پر ہے نا، قصر افراد، قصر قلب، قصر تعین، جسے ہم نے یہاں پر بتا دیا کہ قصر تعین میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ قصر صفت میں، موصوف والا صفت میں ہم موصوف کو صفت پر منحصر کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے منافی نہ ہو، جمع ہو سکتے ہو۔